دل بھی لوگوں کے غافل ہیں. انسان جس چیز کو سب سے زیادہ بھولتا ہے وہ موت ہے. جس چیز کو سب سے زیادہ انسان بھولتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ موت. حالانکہ یہ سب سے زیادہ یقینی چیز ہے، اس کو تو بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس حقیقت کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بہت جلد یہاں سے تمہیں اس جہاں میں شفٹ ہو جانا ہے، منتقل ہو جانا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا ہر شخص دیکھے کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، آئندہ آنے والی کل کے لیے اس کی کیا تیاری ہے. ہم میں سے ہر شخص کل کے لیے سوچتا ہے، مگر ہمارا کل وہ ہے جس کا ہمیں یقین بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. ہم جس کل کے لیے سوچتے ہیں، آج انویسٹ کرو کل کام آئے گا، آج بچے کو پڑھاؤ کل پڑھا لکھا بن کے ہمیں کما کے کھلائے گا، یہ جو دنیا کی کل ہے یہ یقینی نہیں ہے کہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اس محنت کا صلہ ہمیں اس دنیا میں ملے گا یا نہیں ملے گا. مائیکل جیکسن نے جس کل کے لیے سوچا تھا اس کل میں پوری کل اس کو نہیں ملی، کچھ مل گیا، بہت سا حصہ اس سے ضائع ہو گیا، وہ کل اس کو دیکھنی نصیب ہی نہیں ہوئی. تو اللہ یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ جس کل کے لیے تم تیاری کر رہے ہو وہ کل یقینی نہیں ہے. اللہ ہمیں وہ کل بتاتے ہیں جو یقینی ہے، جو موت ہے. قرآن نے بہت سارے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں. قرآن نے بہت ساری نافرمان قوموں کے واقعات بیان کیے. ان تمام قوموں میں قدر مشترک کیا تھی جو ہلاک ہونے والی قومیں ہیں؟ وہ قدر مشترک کامن چیز ان میں یہ تھی، وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے. دھوکے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب کوئی آپ سے وعدہ کرتا ہے اور اس وعدے کی بیس پہ آپ سے کوئی کام لے لے اور پھر عین وقت پہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو آپ کہتے ہیں یہ بندہ چیٹ کر گیا ہے، یہ بندہ دھوکہ دے گیا ہے مجھے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی نے آپ سے وعدہ آپ سے کہا کہ بھئی میرا یہ کام کر دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ضرورت پڑی تو تمہارا یہ کام کر دوں گا. آپ نے وہ کام کر کے دے دیا اس کو، عین وقت پہ وہ غائب ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں نا یہ بندہ کیا ہے، چیٹ کی ہے اس نے میرے ساتھ. دنیا صبح سے شام چیٹ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی. یہ ہم سے وعدہ کرتی ہے کہ تم میرے لیے یہ محنت کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، میں تمہیں نوازوں گی، میں تمہیں عزت دوں گی، میں تمہیں شہرت دوں گی، میں تمہیں دنیا میں مزے دوں گی. قرآن کہتا ہے غرت، دھوکہ دے گی، یہ جو کچھ دکھا رہی ہے ویسا نہیں کرے گی. یہ تمہیں کینسر دے گی، یہ تمہیں بلڈ پریشر دے گی، یہ تمہیں شوگر کا تحفہ دے گی، یہ تمہیں فالج کا تحفہ دے گی، یہ تمہیں ایکسیڈنٹ کا تحفہ دے گی، یہ تمہیں غربت کا تحفہ دے گی.
تمہیں نافرمان اولاد کا تحفہ دے گی، یہ لوگوں سے دھوکہ دلوائے گی تمہیں۔ تو جتنی بھی قومیں دنیا میں برباد ہوئی ہیں، فرعون کیوں تباہ ہوا ہے؟ یا قوم لکم الملک المصر ظاہرین فی الارض، کہ اس خوش فہمی میں تھے کہ آج ہم زمین کے بادشاہ ہیں، زمین پر ہم غالب ہیں۔ یہ بھول گئے تھے کہ یہ حکومت ہم سے چھینی بھی جا سکتی ہے، زمین کا جس نے ہمیں بادشاہ بنایا وہ ہمیں بادشاہ سے غلام بھی بنا سکتا ہے۔ انسان اس ظاہر کو دیکھ کر بہت زیادہ دھوکہ کھاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسے کا ویسا ہی رہوں گا۔ یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ نے 3 مدارج بیان کیے ہیں قرآن مجید میں انسان کے۔ پہلے اللہ نے حکم دیا کہ اے لوگو، جنہوں نے گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ابھی بھی وقت ہے توبہ کر کے اس اللہ کی طرف آ جاؤ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میں نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی۔ ہمارے ہاں زیادتی کہتے ہیں کہ دنیا برباد کر لی، پڑھے نہیں، کوئی جاب نہیں کی، کوئی بزنس نہیں کیا، اس کو ہم کہتے ہیں بندے نے اپنا فیوچر تباہ کر دیا۔ اللہ کی نظر میں زیادتی یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا تھا آپ نے وہ کام نہیں کیے، تو اللہ کہتے ہیں اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اب بھی وقت ہے توبہ کر لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت، ابھی مایوسی کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہے، بہت جلد ایک ٹائم آنے والا ہے جس میں اللہ تمہیں خود مایوس کر دے گا، خود بتائے گا کہ اب مجھ سے امیدیں مت لگانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ابھی توبہ کرو، اللہ سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ابھی توبہ کر لو۔ انسان بڑا ڈھیٹ ہے، وہ کہتا ہے ابھی توبہ نہیں کروں گا، میں اس وقت توبہ کروں گا جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ پہلا حکم اللہ نے کیا دیا؟ توبہ کرو۔ آپ مجھے بتاؤ توبہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ برائی سے، گناہ سے۔ اللہ ہم سے زیادہ عبادت نہیں مانگتے، اللہ ہم سے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں۔ آج کوئی شخص اگر دین پر آتا ہے تو عبادت کی کثرت کو فوکس کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کو فوکس نہیں کرتا۔ اللہ نے پچھلی قوموں میں جتنی قوموں کو ہلاک کیا، تباہ کیا، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو اشراق کی نماز چھوڑنے پر عذاب دیا ہو، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو تہجد چھوڑنے پر عذاب دیا ہو، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو صبح و شام کی تسبیحات چھوڑنے پر عذاب دیا ہو۔ قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِ، جتنی قوموں کو تباہ کیا ان کے گناہ کی وجہ سے کیا ہے، نافرمانی کی وجہ سے کیا ہے۔